اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266، 266 کیا بولتے ہیں نا اس کو ویسا، تو مطلب 266۔ اب یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ اللہ نے ایک سے ایک بڑھ کر مثالیں، تمثیل جس کو بولتے ہیں، یہ تو ایک سے ایک مثالیں اللہ نے پیش کیا ہے اپنی بندی کی رہنمائی کے لیے اور اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، تاکہ اس کو پہلے ہی بتا دیا جائے، جیسے کہ کبھی ایگزامینیشن سے پہلے کوئی پیپرز آؤٹ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو جب وہ ملتے ہیں تو لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو پہلے مل گیا اور ابھی تو کتنے پیسے دے کے بھی لوگ لیتے ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ ہم کو کچھ ریزلٹ بتا رہا ہے، تو وہ بھی تو دیکھ کے ہم کو ایسے ہی کرنا چاہیے نا، کہ جیسے کہ ہم کو کوئی چیز آگے کی معلوم پڑ رہی ہے اور وہ بھی ہمارا جو رب ہے، ہمارا لارڈ ہم کو بتا رہا ہے، تو ہم کو اس میں اور کتنا اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہوتے ہیں نا وہ بہاؤ میں بہنے ہی لگتے ہیں دنیا کی زندگی کے۔ لیکن اگر ہم کو یہ سب چیزوں کو اتنا مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسکالرز لوگ اور سب کو دیکھو، وہ لوگ کتنا اپنے آپ کو مائنڈ میں اتنا رکھتے ہیں کہ ایک قدم ان کا یعنی بہکے نہیں، غلط کوئی بات منہ سے نہ نکلے۔ تو ہم کو بھی وہ چیز کی پریکٹس کرنا ہی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی بہت ہی امپورٹنٹ آیت پڑھ رہی ہوں، 266۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب ہے ایک اور مثال۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا پسند آئے گا یا چاہو گے تم میں سے کوئی، تم میں سے کوئی یہ چیز چاہے گا، ان تکون لہو جنتن، کہ اس کے پاس ہے ایک جنتن یعنی باغ، ایک گارڈن، ایک باغ ہے اس کے پاس، من نخیل یعنی کہ نخیل یعنی کہ وہ کھجور کا اندر، مطلب کھجور کے بھی اندر جھاڑ ہیں، وہ اعناب، اور اعناب یعنی انگور، اور انگوروں کی بھی اندر باڑ لگی ہوئی ہے، اور تجری من تحتها الانہار، اور وہی بات پھر سے آئی کہ تجری بہ رہی ہے اس کے نیچے ندی یا نہر۔ تو جب بھی یہ بات آتی ہے جنت کے ذکر میں بھی آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کے دامن میں، یعنی اس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہے یا نہر بہ رہی، تو وہ ایریگیشن کا کتنا اچھا مطلب بندوبست ہو گیا۔ اور اللہ پاک یہ چیز جنت کے لیے بھی بولتا ہے کہ اگر اور ان کی دامن میں ان کے یہاں نیچے ندیاں بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، تو وہ سوچ لو کہ ایک بندے کا پیلس اگر ہے اور وہ پیلس کے اندر بلندی پہ سے نیچے دیکھ رہا ہے، تو وہ نیچے ہے نا جو ندیاں بہ رہی ہے طرح طرح کی، وہاں تو ایسا ہے نا کہ وہاں تو شہد کی بھی ہے، دودھ کی بھی ہے، وائن کی بھی ہے، لیکن وہ سب کون سے
وہ کیا اسٹینڈرڈ ہے وہ دنیا سے نہیں ملا سکتے ہم. اب یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی کہ اس کا باغ بھی ہے، اس کے اندر کھجوروں کے درخت بھی ہے، پھر اس کے اندر انگوروں کی باڑ بھی لگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ پورا اس کے نیچے سے نہریں بھی بہ رہی ہے، یعنی اس کے دامن میں نہریں بھی بہ رہی ہیں. تو اب کتنا زبردست ہوا وہ منظر، وہ سین، وہ آنکھوں کے لیے بھی کتنا زبردست منظر ہے. لیکن ساتھ میں اس کے اندر سے جو وہ زمین جو اپجاؤ ہوگی، جس میں سے فصل جو نکلے گی، وہ کتنی بہترین عمدہ ہوگی اور کتنے اچھے اچھے پھل اور میوے. اور پھر اس کے اندر کہا گیا کہ تجری من تحتها الانہار لہو فیہا من کل ثمرات یعنی تمام پھل میوے تو ہوں گے اس میں، لہو فیہا اور اس کے لیے ہوں گے اس میں، من کل ثمرات اس نے ہو سکتا اور بھی طرح طرح کے اندر جھاڑ لگائے ہوں گے، کوئی پیڑ لگائیں گے جس کے اور ڈیفرنٹ فروٹس آتے ہوں گے. تو اب وہ اس نے اچھا محنت کر کے اپنا باغ جو ہے بنایا ہے اور ایک اچھی عمر تک کا اس کے پر کام بھی کر رہا ہے، اس کی انکم، اس کو کھانے کو بھی اچھی اس کے فیملی کو بھی مل رہا ہے اور اس کے اوپر اس کی انکم بھی ہے. تو اب اس کے اوپر کل ثمرات یعنی اور بھی پھل میوے اندر جو کہ اس نے لگائے ہوں گے، اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے جھاڑ جس کے اور بھی فروٹس آ رہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ لیکن اب آ گئی اس کے اوپر بڑھاپے کی عمر. اصابہ آ پکڑی، الکبر بڑھاپے کی عمر نے. تو اب وہ بندہ جو ہے وہ ایک دم سے اب بوڑھا ہونے لگا، تو بڑھاپا آ گیا اس کے اوپر. تو بڑھاپا آئے گا تو بندے کی طاقت تو کم ہوئے گی نا، اس کی توانائی، اس کی انرجی، اس کی طاقت، قوت سب کم ہو جائے گی نا، ہر چیز جو ہے وہ کم ہونے لگے گی. وَلَهُ اور اس کے لیے ہے ذُرِّيَّةٌ اس کی اولادیں، اس کے بچے، ضعفاء جو کہ ابھی بہت ہی کم عمر ہیں، کم سن ہیں، مطلب کمزور ہیں. یعنی کمزور ویک اس حساب سے کہ وہ باغ کا پورا سب کام نہیں سنبھال سکتے اور نہ ہی وہ اس کو دیکھ بھال کر سکتے. تو اب بچے بھی وہ عمر پہ نہیں پہنچے جہاں وہ پورا سب کر سکے، اور یہ جو باپ ہے یہ بوڑھا بھی ہو گیا. فَأَصَابَهَا اعصار تو آ گیا اس کے اوپر ایک اعصار یعنی کہ ایک طوفان، آندھی. تو اب وہ باغ کے اوپر ایک آندھی آئی. فیہ اس کے اندر ہے نارن آگ، وہی جیسے کہ بجلیاں چمکتی ہے، گرتی ہے کہیں بجلی، یا اس کے اندر خود ایک آگ ہے یا لو کی طرح کچھ ہے کہ جو اندر جو بولتے نا آگ سموم یا ایسا دھواں دار، اور جیسے کہ لو جیسا کہ وہ آگ کی طرح. تو آئی ایک آندھی اور اس میں ہے آگ. فیہ نار فاحترقت تو اس نے جلا دیا وہ پورے باغ کو. اب وہ باغ، اس کا پھل، اس کے جھاڑ، اس کا سب کچھ جل کے بھسم ہو گیا، اس کے پھل اور میوے بھی جل گئے. کذالک یبین اللہ لکم اور یوں ہی ہے کہ اللہ ایسے ہی تمہیں بیان کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے لکم تم کو، لکم الآیات تم کو آیتیں تم کو بتاتا ہے، اپنی نشانیاں، اپنے سائنس. لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ نے یہ آیت ہم کو دے کے کہا تاکہ تم غور و فکر کرو. ایسا نہیں ہے کہ آیت پڑھی، سنی، اوہو ہاں کیا، اوہو باپ رے ایسا سب کیا، لیکن اس کے بعد پھر جو تمہاری بے ڈھنگی رفتار زندگی کی تھی اسی میں واپس چلے گئے اور وہی بے ڈھنگی رفتار سے زندگی جی رہے ہو. تو یہ اگر ایسی ہی طرح سے انسان زندگی اپنی جیتا رہے تو اس کی زندگی کے لیے بھی یہی بات آئے گی پھر کہ وہ بندہ جو اپنی جوانی سے لے کے پوری زندگی 60-70 برس تک کا سمجھو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کماتا ہے
اور بہت کچھ کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اس نے اس کو سب کو یعنی گنوا دیا ہے، مطلب دیکھا جائے تو ایک طرح سے، کیونکہ اب جیسے کہ نہ تو وہ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ وہ باغ تو نہیں لگا سکتا، یعنی کہ وہ اپنی نیکیاں تو پھر سے دوبارہ نہیں کما سکتا اب، اور اس کے بچے جو ہے وہ چھوٹے، جو اس کی اس میں کچھ ہیلپ بھی نہیں کر سکتے، تو یعنی اس کے پاس موقع نہیں ہے اب اس کے پاس موقع نہیں ہے، اور موت کا وقت آ گیا ہے، تو اب سوچو وہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ خالی ہاتھ ہے، جیسے اس کا باغ جل گیا ایسی اس کی تمام نیکیاں یا زندگی کے جو بھی گڈ ڈیڈز تھے، اعمال، وہ سب ختم ہو گئے، تو وہ بندہ پھر کیسے کس طرح کی آس میں ہوگا کہ ارے اللہ اگر کاش کہ میں نے اپنی نیکیوں کو بچایا ہوتا، کیونکہ اب اس کے پاس موقع نہیں ہے نا نیکی کمانے کا، ختم ہو گیا، وہ ٹائم چلا گیا۔ اس لیے کہ زندگی میں جب ہم اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے نا، تو اللہ کہتا تم غور و فکر کرو اس پہ کہ یہ عالم اگر تمہارا ہو کہ تم قیامت کے دن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تمہارے پاس تھوڑی موقع ہے کہ تم قیامت کے دن بولو گے کہ ابھی میں کچھ صدقہ خیرات بھی کروں اور نیکیاں کماؤں، وہ نہیں ہو سکتا، وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں ہی ہوئے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ نے ہم کو وارن کیا، بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایسے ہی پچھتاوے کی آگ میں جلو، مگر پھر وہ تو بہت دیر ہو چکی ہوگی کہ بندہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، تو اب اس کے لیے سب ختم ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے نیکی کمانے کا، اس لیے اپنی نیکی کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ بولتا ہے، اور ہم وہی نہیں کرتے۔ ہم بہت جوش میں آتے ہیں جب کسی کو دکھ تکلیف میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، پھر لیٹر آن جب وہ بندہ کوئی حرکت کرے یا ہمارا دل دکھائے یا شیطان ہی آ جائے سمجھو بیچ میں، یا اللہ ہی کوئی آزمائش بھیج دے، تو ہم وہ نیکی کو سب سے پہلے دھو ڈالتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے بہت بڑی۔ Does any of you wish that he should have a garden with date palms and vines and streams flowing underneath and all kinds of fruit, while he is stricken with old age, and his children are not strong enough to look after themselves, that is, that it should be caught in a whirlwind with fire therein, and be burnt up? Thus does Allah make clear to you His signs, that you may consider. اس کی دو نوٹس ہے، ایک ہے 312 کہ اس کے پاس اگر جیسے کہ باغ ہے تو وہ باغ کے اوپر یہاں نوٹ ہے، The true nature of charity having been explained in 3 parables. اللہ نے 3 مثالیں ہم کو دی ہے صحیح معنوں میں، جو صحیح صدقہ خیرات جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کو اس صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے، اس کو اللہ نے 3 طرح کی مثالیں دیا ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 261، 264 اور 265 میں ہے، اور اب یہ 4تھی جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے مثال دیا ہے۔ A 4th parable is now added. یہ 4تھی مثال اب یہاں آئی ہے، explaining its bearing on the whole of our life. اللہ نے اس کو بیان کیا ہے ہماری پوری دنیا کی زندگی کی جو حیات ہے اس میں، کہ اس کو تم ساتھ میں رکھ کے اور کنسیڈر کرو۔ Suppose we had a beautiful garden, well watered and fertile. یعنی سپوز کرو ایسے کہ بھئی تمہارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے، اور اس کے لیے وہ پانی کا جو ہے وہ بھی بندوبست بہت زبردست ہے کہ نہر بہتی ہو، تو بہت اچھی طرح پانی بھی اس کو بھرپور مل رہا ہے، زمین بھی زرخیز ہے،
with delightful views of streams. اور پھر تم کو وہاں پر نظارے بھی تم کو بہت خوبصورت ہے کہ وہ کل کل کرتی ہوئی وہ ندی بہ رہی ہے، نہر بہ رہی ہے، اور پھر وہ باغ ہے. and a heaven of rest for mind and body. بندہ اگر ایسی جگہ پر ہو تو اس کو لگے گا کتنا سکون ہے اس کے دل اور دماغ اور اس کے جسم کو، کہ وہ وہاں پر کتنا آرام کرے گا اور اس کو کتنا مناظر جو ہے وہ بھی اتنے خوبصورت لگیں گے. Suppose old age were creeping in on us. بڑھاپے کی عمر دھیرے دھیرے آتی ہے. بندہ سوچتا ہے میں ابھی بھی طاقتور ہوں، لیکن پھر وہ بڑھاپے کی عمر جو ہے وہ دھیمے دھیمے آ کے برابر آ جاتی، پکڑ لیتی ہے اور بندے کو پتا بھی نہیں چلتا. And our children were either too young to look after themselves. اور یا تو ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں جو اپنا خود کا خیال نہیں رکھ سکتے، اور ٹو فیبل ان ہیلتھ، اور یا تو پھر وہ ہیلتھ وائز بھی کمزور ہیں، اور یا پھر وہ ابھی جیسے اس عمر کو پہنچے نہیں ہیں. How should we feel if a sudden whirlwind came with lightning or fire in its train and burnt it up, thus blasting the whole of our hopes for the present and for the future, and destroying the result of all our labor and savings in the past. یہ ہے دیکھو بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں کیسا لگے گا اگر اچانک کوئی آندھی آئے اور اس میں بھی آگ کے شعلے بھی ہے یا بجلی کا چمکنا ہے، گرنا ہے، اور اس نے وہ پورے باغ کو جلا ہی دیا. تو جو تمام ہماری امیدیں جو ہے اس پر کہ ابھی حال یعنی پریزنٹ کی بھی اور آگے فیوچر کے لیے بھی، کہ ابھی ہمارے پاس فیوچر کے لیے بھی ہے، تو یہ سب کا سب امید جو ہے اس کو پوری اڑا کے رکھ دیا اور تباہ کر دیا. جو بھی تمہاری محنت ہے، یا وہ محنت کا بھی یعنی تم اب لیبر بھی، اور وہ جو پاسٹ میں اگر سیونگز کی ہوئی ہے وہ بھی، وہ سب کا سب ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. Well, this life of ours is a probation. تو اب سن لو، ہماری یہاں کی جو زندگی ہے وہ ایک ٹیمپرری زندگی ہے، وقتی ہے، پروبیشنری ہے. We may work hard, we may save, we may have good luck. ہم نے بڑی محنت کی ہوگی دنیا کی زندگی میں، خوب اچھی بچت بھی کی ہوگی، بینک بیلنس کر لیا ہوگا، پراپرٹی بنائی ہوگی، اور ہم بولیں گے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، گڈ لک ہمارا ہے. We may make ourselves a goodly pleasance and have ample means of support for ourselves and our children. تو ہم نے جو ہماری جو بھی سیونگز ہے، ہارڈ ورک ہے، اس سے اچھا خاصا مطلب جمع کیا ہے، یعنی خوب اچھا بندوبست رکھا ہے، اور بہت ساری مطلب ایسے بندوبست رکھے ہیں جو خود کے لیے بھی ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہے، کہ نہیں بھائی ہمارے بچوں کے لیے ہم نے کافی کچھ چھوڑا ہوا ہے، بھائی ان کو تھوڑی نا محتاج چھوڑیں گے. تو یہ سب کچھ کیا ہے. A great whirlwind charged with lightning and fire comes and burns up the whole show. تو جو تم نے تیاری کر کے رکھی تھی، جو تم نے بچت کی تھی، جو بینک بیلنس اور پراپرٹی بنائی تھی، اب ایک بہت بڑی طوفانی آندھی آئی اور اس نے اس سب کو جلا کے راکھ کر دیا. وہ پورا جو ایک بڑا شو تھا جو وہ ختم ہو گیا. We are too old to begin again. اور ہم ابھی بہت بوڑھے ہو گئے کہ دوبارہ ویسی طاقت، ویسی توانائی ہے نہیں کہ ہم دوبارہ شروع کریں. Our children are too young or feeble to help us to repair the mischief. تو جو شر پھیلا ہے اس کو مطلب
بنانے کے لیے، پھر سے ری بلڈ کرنے کے لیے ہمارے بچے جو ہے وہ یا تو بہت چھوٹے ہیں یا بہت کمزور ہیں، جو ہماری مدد بھی نہیں کر سکتے. Our chance is lost. اب ہمارے پاس کوئی موقع ہی نہیں، ختم. Because we did not provide against such a contingency. تو ہم نے ایسی کوئی اتفاق یا کوئی ناگہانی ایسی کوئی صورت ہو، اس کے لیے ہم نے کچھ رکھا تھا بچا کے؟ کیونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا. The whirlwind is the wrath to come. تو وہ جو طوفان اور آندھی جو ہے وہ ہے اللہ کا غضب اور غصہ. The provision against it is a life of true charity and righteousness. اور اس کے لیے جو تم نے بچا کے جو رکھنا تھا تم کو، وہ تھا تمہاری یعنی کہ زندگی. یہ جو تمہاری زندگی، اس میں تم نے جو بھی سچ مچ کی تم نے جو خیرات کی ہوگی، جو ریئل صدقات کیے ہوں گے، جس کے اندر نیت ہماری صرف یہ ہوگی کہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. اینڈ رائچیسنس، اور نیکی کے اعمال، گڈ ڈیڈس، نیک اعمال، وہ بھی ہم نے کیے ہوں گے اللہ کے لیے، چاہے اس کے اندر مال کا خرچ کرنا ہو، چاہے اس میں عبادتیں ہوں، چاہے اس کے اندر روزے، حج، نمازیں، سب کچھ ہو، یا تم جو بھی کرتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو یا اس کے اندر نالج بڑھاتے ہو قرآن کا، جو بھی کرتے ہو تو وہ سب کچھ آ گیا. صرف انفاق اور صرف خرچ کرنا اور صرف چیریٹی نہیں ہے، وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھی ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو تو کیا وہ سب کچھ اگر اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا؟ اگر وہ کیا تھا تو وہ بچا ہوا ہے اللہ کے پاس. لیکن اگر ہماری نیت میں کہیں کھوٹ تھی، یا کہیں ریاکاری تھی، یا کہیں ہم کو مطلب کچھ اپنی ہی مطلب کے لیے ہم کر رہے تھے، یا کسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے کر رہے تھے کہ اگلے دوسرے کو ڈاؤن کرو، ایک ادھر کچھ اپن کر کے، تو ایسے بہت ساری الگ الگ گندے انٹینشنز بھی تو ہوئے، مگر وہ بھی ہے، اور یا پھر وہ دکھاوا بھی ہے، اور یا پھر سچ مچ تم نے اللہ کے لیے کیا بھی ہے، تو بھی اگر بعد میں جب آزمائش آئی، شیطان کو فری چھوڑا گیا، اور اگر ہم نے وہ سب کچھ دھو دیا، تو کیا بچا پروویژن ہمارے پاس آخرت کے وقت؟ ہم کو آخرت کے لیے جو رکھنا ہے وہ یہ ہے، اور جب ٹائم چلا گیا، بندے کی موت ہوگی، تو اب اس کے پاس چانس کدھر ہے؟ which is the only source of true and lasting happiness in this world and the next. کیونکہ اگر تمہارے پاس وہ صحیح معنوں میں جو چیریٹی ہوتی ہے، وہ نیکی کے اعمال ہیں، اور اس کو تم نے اگر بچا کے رکھا ہے، تو وہی ہے جو تمہارے لیے خوشی کا باعث بنیں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور انسان کو اگر اپنی کوئی بھی چیز جو ہے اس میں نمبر 1 پہ اللہ کی رضامندی، سیکنڈ نمبر پہ اگر تم کو بہت ہی کچھ ہے کہ مجھے چاہیے اس کا بدلہ، تو دنیا میں تو اس کا بدلہ کبھی مت لو، لیکن اخروی تم بول سکتے ہو کہ پھر بھی کہ ٹھیک ہے اللہ مجھے آخرت میں اس کا اجر دے گا. Without it, we are subject to all the vicissitudes of this uncertain life. اس کے بغیر تو ہم تو یہ مطلب دنیا کی جو زندگی ہے، اس میں ہم تو بہت ساری مطلب بولتے ہیں نا کہ اس کا وہ بن جائیں گے کہ یعنی کہ ہمارے لیے یقینی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی تمہارے پاس کچھ ہی نہیں رہا. We may even spoil our so-called charity by insisting on the obligation which others owe to us, or by doing some harm, because our motives are not pure.
اور جو بچی کچی ہمارے پاس جو مطلب جو بولتے ہیں نا سو کال چیریٹی، یعنی جو ہم نے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت چیریٹی کی، نہیں بھائی ہم نے تو کنویں بھی کھدوائے اور ہم نے تو یتیم خانے بھی بنائے اور فنیج بھی بنائے. تو اب انسان کیا سوچ رہا ہے، تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاس تو انبار ہے نیکیوں کا اور خیرات کا. تو یہ مطلب جب انسان کرتا ہے وہ اس نے اس کو بھی خراب کر چکا ہے، یعنی اس کو اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، وہ بھی تو ختم ہو گیا ہے. کیونکہ جو حرکت کر کے بیٹھے ہم دنیا کے اندر، دوسروں کا جو بھی ہمارے پہ حق ہے، یا پھر ہم نے کہیں کسی کو کوئی ایذا پہنچائی، ضرر پہنچایا، اور یا پھر ہماری نیت ہی صحیح نہیں، ہمارے ارادے ہی صحیح نہیں تھے، پاک نہیں تھے، صاف نہیں تھے، تو اب کیا بچا؟ جو نیکی کمائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے 313، جس میں ضعفاء، یعنی کہ بہت ضعفاء، یعنی جیسے کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو بولتے ضعیف. ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ویک. تو یہاں ضعفاء ورڈ یوز ہوا ہے بچوں کے لیے. ناٹ اسٹرانگ انف، یعنی اتنے طاقتور نہیں ہے وہ، ان میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی کہ چاہیے. ضعفاء literally weak, decrepit, infirm, possibly referring to both health and will or character. یعنی کہ ان کے اندر تمام، یعنی جو بولتے ہیں نا جیسے کمیاں اور کمزوریاں، اور پھر اس کے ان لوگوں کے اندر مطلب جیسے جو بولتے ہیں کہ ہیلتھ وائز بھی ان کی مطلب وہ ہے نہیں اتنی قوت اور طاقت اور توانائی نہیں ہے ان کی، اور نہ ہی ان کے اندر ان کا وہ کردار بھی وہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے، اور ان کی خواہش اور ان کا ول بھی وہ نہیں ہے. تو اب یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ضعفاء ورڈ ہے، یعنی کہ وہ کمزوری کہیں نہ کہیں، کبھی کردار کی کمزوری ہے، تو کبھی انسان کے ارادے کی کمزوری ہے کہ نہیں بھی ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے کیا تھا ہمارے ماں باپ نے، اب ہم نہیں کر سکتے ایسا، تو نہیں کریں گے وہ بچے. تو اس طرح سے جو کمیاں اور کسر اور سب ہے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ بچے جو ہے ان کو ضعفاء ورڈ، عربی کا ایک ہی ورڈ کافی ہے بہت ساری بات بتانے کے لیے.